السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ہم آج کی ویڈیو میں مندرجہ ذیل عنوانات پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے، جس کی تفصیل یوں ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا واقعہ اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی کے مفصل واقعات اور حالات اکثر اسرائیلی روایات یا تاریخی روایات سے منقول ہیں، جس کے سچے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا بھی نبی ہیں اور والد بھی نبی ہیں، تو خود بھی اسی منصب پر فائز ہوئے ہیں، اور آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ ہی دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل دو الفاظ یعنی اسرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ اسرا کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ یوں اسرائیل کا مطلب بنتا ہے عبد اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صفوت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا اور منتخب کیا ہوا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام کے تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل میں سے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے عیس اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کو عیس سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ آپ کی اہلیہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ اسرائیلی روایات میں ہے، ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے عیس سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثناء میں والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی عیس کی ناراضگی کا علم تھا، لہذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اسی روز رات کے پہلے پہر اپنے ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن مسلسل چلتے رہے، اور پھر اگلی رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے تھے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس سے فرشتے اوپر چڑھ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں تجھ کو عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔
یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، بے حد خوش تھے۔ آپ نے یہ منت مان لی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں ان کو خواب نظر آیا تھا، اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بناؤں گا۔ نیز یہ منت بھی مان لی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے اس کا 10واں حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگا دیا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے، تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ ماموں، جس کا نام لابان تھا، اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب 6 سال کی مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی بیٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا، جبکہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اولاد دی۔ آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، پھر ان کی پھیلتے پھیلتے اولاد 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ قرآن کریم میں آپ کے 12 بیٹوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اسباط۔ اسباط سے مراد آپ کے 12 بیٹے ہیں جن کے قبیلے بعد میں پھیل گئے تھے، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر مبعوث ہوئے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 سال تک حران میں ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب آپ کے ماموں اداس اور غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ دے کر ان سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی عیس رہتے تھے۔ عیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ عیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر عیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے میں 20 برس والدین سے دور رہا ہوں، آج انہی سے سامنا ہو رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں حوصلہ ملا
اور انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ اور بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے عیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت مانگی۔ عیس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش میں نکلے جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر ان کو مل گیا۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے بہت محبت تھی، لہذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام رہائش پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی عیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 سال دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ بیٹا مصر کا بادشاہ تھا۔ دونوں باپ اور بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر آپس میں دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر الگ سے کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہ ہوا تھا، بلکہ آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور وعظ و نصیحت کرتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے یہی دین تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، لہذا تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو اور اسی دین پر قائم ہو۔ کچھ یہودی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ آپ عیسائی تھے۔ یہودی اور عیسائی ان حضرات کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دی ہے کہ وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت سے دوستی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب میری موت کا وقت قریب آ جائے تو میرے پاس قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے ملک الموت سے کہا، آپ نے میرے پاس قاصد کیوں نہ بھیجے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے 3 قاصد بھیجے تھے لیکن تم ان کی بات نہ سمجھ سکے۔ نمبر 1 بڑھاپا بھیجا، نمبر 2 جسم کی طاقت ختم ہو گئی، نمبر 3 آپ کا جسم جھک گیا۔ یہ سب قاصد تھے لیکن آپ ان سب کو نہ سمجھ سکے۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی، اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس مجھے دفن کرنا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہودیوں میں یہ رسم جاری ہو گئی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر کم و بیش 147 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے بھائی عیس کی وفات بھی آپ کے ساتھ ہی ہوئی، ایک ہی دن، اور ان کا جنازہ بھی اسی طرح فلسطین لایا گیا۔ اور ان کے بارے میں یہ سوال بھی مشہور ہے کہ وہ کون سے بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن فوت ہوئے اور ایک ہی جگہ دفن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 آدمیوں پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس باہر نکلے تو ان کی تعداد کم و بیش 6,70,000 کے لگ بھگ تھی۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یعقوب نے اپنے اوپر کون سا گوشت حرام کیا تھا اور کون سا مشروب حرام کیا تھا؟ اگر آپ ہمیں صحیح بتا دو گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو من پسند کھانا اور من پسند مشروب چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ ہرگز نہ پیوں گا، کیونکہ اونٹ کا گوشت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور اونٹنی کا دودھ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ دونوں چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کس عمر میں ملی؟ قرآن و سنت میں اس کی تفصیل صراحت کے ساتھ نہیں آئی، تاہم بعض مفسرین کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت مل چکی تھی، اور آپ نے کافی عرصہ دعوت و تبلیغ اور لوگوں کی تربیت میں صرف کیا۔ بیت المقدس سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، جبکہ بعض کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے،
لیکن زیادہ معتبر اور مشہور قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی سب سے پہلے بنیاد رکھی، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹوں نے اس کی تعمیر نو کی۔ اس قول کی تائید بخاری شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، پہلی مسجد روئے زمین پر کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام یعنی بیت اللہ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے متعلق کچھ اہم سوالات آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کے صحیح جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ پہلا سوال، اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ دوسرا سوال، کون سی چیز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ نمبر 3، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کی وفات سے پہلے کون سے 3 قاصد آئے تھے؟ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعہ سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔